اب تم تسبیح میں لگ جاؤ، اللہ کی تسبیح اور ذکر میں لگ جاؤ، صبح شام تسبیح میں لگ جاؤ یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے لیے جو دعائیں کی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، تو وہ 3 دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ایک تو وہ جب بے موسم کے پھل دیکھے تو کہا کہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اور ایک وہ جو میں نے ابھی سورہ مریم میں کہا کہ حب لی من لدنک ولیہ، اور ایک اس آیت میں ہے کہ رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اکیلا نہ چھوڑیے۔ تو یہ بھی تو معلومات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا کئی مرتبہ مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور عام طور سے حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تو کم از کم 3 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے، کیونکہ یہ کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر جاری کر دیا اللہ میاں کو کہ اللہ ایسا کر دے۔ یہ ایک گزارش ہے، ایک فرمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، تو اس التجا میں تکرار ہونا چاہیے، بار بار کرے آدمی، یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک مرتبہ کر لی بس پورا ہو گیا، بار بار کرے۔ اور جب کوئی چیز مانگ رہا ہے تو مانگتا ہی رہے، ملے یا نہ ملے، جب تک نہیں ملتی اس وقت تک مانگتا رہے۔ تو پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کو دعائیں مانگنے کا، تو کبھی کسی الفاظ سے دعا مانگ رہے ہیں، کبھی کسی لفظ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں اکیلے رہ جاؤں گا، کوئی میرے مشن میں، میرے مقصد میں کوئی میرا ساتھی نہیں رہے گا، مجھے ایسا دے دیجئے اپنے رحمت سے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو قرآن کریم آگے کیا فرماتا ہے اس آیت کے بعد؟ فرماتا ہے کہ فَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی بیوی کی اصلاح کر دی، بیوی کو تندرست کر دیا۔ انہیں جو رکاوٹ تھی کہ بیوی بانجھ تھی تو اس کو درست کر دیا۔ یہ جو جب اس جگہ کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا انا ھذا، یہ کیسے ہوگا، تو وہاں اللہ میں نے نہیں کہا کہ تمہاری بیوی کو ٹھیک کر دیں گے، وہاں تو یہ کہا کذالک، یہ کہا کہ اس بحث میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ ہوگا۔ وہاں یہ نہیں بتایا کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں بیٹا دے گا۔ اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے تو بتایا کہ ہم نے ان کو یحییٰ دے دیا اور وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، ان کا بانجھ پن دور ہو گیا۔ اور پھر آگے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں دے دیا میں نے ان کو، یہ اتنی بڑھاپے میں، ایسی بانجھ پن کی حالت میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام، ان کی بیٹی ان کی اہلیہ حنہ، اور ان کے والد عمران، اور حضرت زکریا خود، اور پھر یحییٰ آنے والے یحییٰ بھی، یہ وہ لوگ تھے کہ
نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے. تو ہمارے لاڈلے تھے، پھر ہمارے محبوب تھے، ہم ان کی دعا کو کیوں نہ قبول کریں؟ ہم ان کی باتیں، ان کے خواہشات کو کیوں پورا نہ کریں؟ وہ ہماری خیرات کی طرف دوڑتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر خیرات میں یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو بتا دیا مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ تم یہ کہو کہ بھئی میری بھی اسی طریقے سے دعائیں قبول ہوں، ناممکنات کی دعائیں مانگوں اور وہ قبول ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کون دعا کر رہا تھا، کون کر رہا تھا؟ یسارعون فی الخیرات، جو ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے. تو تم بھی کرو، کیا کرو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو. اب دنیا کے معاملے میں تو تم کرتے ہو، فلاں کے پاس ایسا مکان ہے میرا، اس سے اچھا ہو جائے، فلاں کے پاس ایسی کار ہے میرے پاس اس سے زیادہ اچھی کار آ جائے، فلاں کے پاس اتنی آمدنی ہے میری اس سے زیادہ آمدنی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا کبھی سوچا کہ فلاں شخص کتنی عبادت کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں عبادت کرنے میں؟ فلاں شخص کتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اور فلاں شخص اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. یہ ہوا کبھی خیال؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو تم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ جو ہوتا ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں کہ اس کی اتنی آمدنی ہے تو میری اس سے زیادہ ہو جائے، اس کی اتنی شہرت ہے تو میری اس سے زیادہ شہرت ہو جائے، یہ اس کے پاس اچھا مکان ہے تو اس سے اعلیٰ مکان مجھے مل جائے، اس کا نام ہے حرص. اور یہ حرص جو ہے یہ مذموم ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی حرص کرے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی ملے یا اس سے اعلیٰ ملے. تو یہ حرص ہے، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو حرص دنیا کے معاملات میں پسند نہیں. لیکن آخرت کے معاملات میں حرص، اس میں کہ فلاں اپنی عبادت میں، اپنے زہد میں، اپنے تقوی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے تو اے اللہ میں بھی اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ پسندیدہ ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کہتا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرے کی تحقیر کے بغیر، کہ میں اس سے آگے بڑھوں. تو کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ بندے ایسے تھے جو خیرات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے تیز جانے کی کوشش کرتے تھے. ایک صفت تو یہ. دوسری صفت کیا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. رغباً، رغبت کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یعنی اس امید کے ساتھ مانگتے تھے کہ اللہ آپ ہمیں، امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ امید بھی کہ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دیں گے، یہ امید بھی. اور رہبا، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے. مانگتے وقت، باری تعالیٰ کو پکارتے وقت دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ایک رغبت اور ایک رہبت، یعنی
ڈر کہ کہیں باری تعالیٰ کی مکہ مقام، باری تعالیٰ کا کہ عظمت تو ناقابل تصور ہے، ان کا جلال ناقابل تصور ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر پکڑ ہو جائے، اس کا خوف۔ یدعوننا رغبا ورہبا، رغبت بھی ہے، امید بھی ہے، اور ساتھ میں خوف بھی ہے، خوف اپنی گناہوں کا، خوف اپنی کوتاہیوں کا کہ کہیں اس کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے نوجوان، وہ بیمار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی سنت تھی، آپ کے صحابہ کرام میں جو کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے جاتے۔ مسلمانوں کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یعودہ اذا مرض، کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کا بھائی اس سے عیادت کے لیے جائے۔ اور فضیلت بہت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث میں لفظ ہے کہ نوجوان تھے وہ۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو، اور ایک چھوٹے نوجوان اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پوچھا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، یعنی کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا، جواب میں ان صحابی نے کہا کہ ارجو رحمت ربی و اخشا ذنوبی، یا اللہ، یا رسول اللہ، میں اس حالت میں ہوں کہ اپنی پروردگار کی رحمت کی بھی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی کا ڈر بھی ہے کہ کہیں کسی گناہ کے وجہ سے پکڑا نہ جاؤں اور میرا انجام خراب ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی حالت میں، جس حالت میں تم ہو، یعنی بیماری کی حالت، اس میں جس بندے کے دل میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، امید بھی اللہ کی رحمت سے اور خوف بھی اپنے گناہوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے اس کو بے خوف کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی اس کو امید ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، سب جنت میں جائیں گے، ایک آدمی ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں، یعنی وہ شخص جو جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا، ایک ہی آدمی ہوگا، تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی کہ میں وہ شخص ہو جاؤں گا۔ اتنی امید اور اتنا خوف۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے، کس طرح پکارتے تھے؟ رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ ہماری باتیں اللہ تعالیٰ، ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، اور رہبن، ساتھ ہی اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو ان کے دل میں۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے لیے، ہمارے سامنے وہ خشوع، عاجزی اور مسکنت کا مظاہرہ کرتے تھے
یہ صفات بیان فرمائیں دعا کی قبولیت کا اعلان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے فوراً بعد کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دیے، اور ساتھ ہی ان کی بیوی کو تندرست کر دیا، اور ان کی حالت ہی ایسی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے تھے، اور ہمیں بیم و رجا کے عالم میں خوف اور رجا کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے ان کے دل نرم ہو گئے تھے۔ دل نرم ہو گئے تھے کیا مانا؟ کہ اس میں تکبر نہیں رہا تھا، اس میں حسد نہیں رہا تھا، اس میں اپنی کوئی بڑائی کا احساس دل میں نہیں رہا تھا، بس وہ تو ہمارے سامنے عاجزی اور انکساری کی تصویر تھے۔ کانوا لنا خاشعین۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو سارے واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ محض قصہ کہانی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے ایک ایک قدم پر سبق ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ہونے کے کیا معنی؟ کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لو، اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق بنا لو۔ تمہارے ظاہری اعمال، تمہارے باطنی اعمال، تمہارے افکار، تمہارے تصورات، تمہارے خیالات سارے اللہ جل جلالہ سے متعلق ہوں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کس طرح ہدایت عطا فرماتے ہیں، کس طرح تمہاری بگڑی بناتے ہیں۔ جتنا جب اللہ کا ہو گیا بندہ تو اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے ہو گئے تھے، کیا مانا؟ یسارعون فی الخیرات، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کی مخلوقات بھی ان کے آگے تابع ہو گئے۔ لشکر جا رہا ہے صحابہ کرام کا، اور عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں افریقہ کے جنگلات میں، گھنے جنگلات میں رات کو قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی جنگل کے اندر، تو خطرہ ہوا کہ یہاں تو درندے بہت رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، رات کو ہم یہاں پر سوئیں گے تو کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، کوئی سانپ بچھو نہ کاٹ لے۔ تو عقبہ بن نافع نے اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں اور کیڑے مکوڑوں، ہم رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور اللہ کا پیغام لے کر اس جگہ پر آئے ہیں۔ آج اس لشکر اسلام کو یہاں جنگل میں رات گزارنی ہے، تو تم ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ جانوروں سے خطاب کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ دیکھا تو شیر جا رہا ہے، ہاتھی جا رہا ہے، بھیڑیا جا رہا ہے، سب جنگل کو خالی کر کے چلے گئے، اور صحابہ کرام کے لیے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ سبق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے اپنے فضل و کرم سے، ہمیں اپنا بنا لے۔ یہ خوب دعا مانگا کرو، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کائنات کو مسخر فرما دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے ہونے کیا معنی؟ کہ ہم تقدیر تمہاری
تمہاری بہتری کے لیے ہم اپنی تقدیر کو مقرر کر دیں گے، بس یہ کہ محمد سے وفا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد سے وفا کرنے کا کیا معنی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنا لو۔ جتنا سیرت اور سنت کو اپناؤ گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپناؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنا قرب حاصل ہوگا تو یہ کائنات تمہارے آگے مسخر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جائزہ لے ہر انسان اپنے آپ کا کہ میں کس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، کہ کون سی سنت میں نے چھوڑی ہوئی ہے، اور اگر چھوڑی ہوئی ہے تو اس کو عزم کر کے اپنی زندگی میں اپنا لے کہ اب آئندہ میری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح اپنے گھر کے اندر رہتے تھے، کس طرح اپنی ازواج سے معاملہ فرماتے تھے، کس طرح مہمانوں سے معاملہ کرتے تھے، کس طرح میل جول والوں سے کرتے تھے، یہ ساری سنتیں، مسجد میں کس طرح داخل ہوتے تھے، نکلتے کس طرح تھے، وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لو بھائی۔ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری سنتیں جمع کی ہوئی ہیں، وہ کر کے پھر دیکھیں جائزہ لے کر کہ کون سی سنت مجھ سے چھوٹی ہوئی ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر لو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ایسی جھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے گا، جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارے تم کیا کرو گے محبت اللہ سے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنی عظمت و محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کے کم ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ اپنے رحمت سے ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو، یا اللہ لیبیا کے مسلمانوں کو، یا اللہ مصر کے مسلمانوں کو، یا اللہ شام کے مسلمانوں کو، یا اللہ جو مشکلات درپیش ہیں اپنی رحمت سے ان سب مشکلات کو دور فرما دے۔ اور اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.